اس کے لیے بھی فنڈز رکھے ہیں اور انشاءاللہ اسی مالی سال کے اندر ہم اس کے اوپر آغاز کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ قلعہ سیف اللہ لونالی ویغم رڈ روڈ جو ہے N70 بنتا ہے, اور جو مغل کوٹ 81 کلومیٹر کا اور ٹوٹل سیکشن دونوں سیکشن ملا کے 118 کلومیٹر اور 81 کلومیٹر کی یہ دو سیکشن بن جاتے ہیں. یہ بھی موجودہ حکومت اس مالی سال کے اندر اس کا آغاز کرے گی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جل جاؤ بیلا, یہ بھی ساؤتھ بلوچستان کا پروجیکٹ ہے, اس کی بھی منظوری ہو چکی ہے جل جاؤ بیلا کی. لکنڈی مشکل روڈ جو کہ سی پیک کا حصہ ہی بنتا ہے اور 103 کلومیٹر کا یہ پروجیکٹ ہے. موجودہ حکومت نے اس کے لیے بھی پی ایس ڈی پی میں پیسہ رکھا ہے اور اس مالی سال میں اس کے اوپر بھی آغاز ہو جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ساؤتھ بلوچستان میں چند اور پروجیکٹ ہے جس میں N25 کراڑو ود سیکشن ہے, 222 کلومیٹر کا ہمارا ایک اور پروجیکٹ ہے, اور ٹوٹل اسی ود کراڑو سیکشن کے تقریباً 13 بریجز یہاں پہ بنتے ہیں اور 318 کلومیٹر کا یہ پروجیکٹ بن جاتا ہے. جب یہاں پہ میں ذکر کر رہا ہوں, اور ابھی اسد بھائی آپ سے بات کر رہے تھے کہ صحت کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے فوکس کیا, خیبر پختونخوا سے ہم نے صحت انصاف کارڈ کا آغاز کیا, تو آپ کو جواب میں یہ کہا جائے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تاریخ کے سب سے بڑے پروگرام غربت کے خاتمے کا پروگرام احساس دیا, تو آپ کو کہا جائے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی. ہم کہیں گے آپ کو کہ بلوچستان میں جو بجلی کا مسئلہ تھا اور خاص کر ساؤتھ بلوچستان کے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے انرجی کے بڑے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں, آپ کو کہا جائے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی. جو سٹنٹڈ گروتھ ہوتی ہے اور جو بچوں اور خواتین کو پوری غذائی قلت نہیں ملتی, اس کے پروجیکٹ کا ہم ذکر کریں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی. پھر اگر آپ ہنرمند پاکستان کی بات کریں گے, آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں گے, آپ ساؤتھ بلوچستان کے لیے ای کامرس کی بات کریں گے, آپ ان کی ایجوکیشن کی بات کریں گے, آپ کو ایک ہی جواب ملے گا کہ ہم نے سڑکیں بنائی. تو ہم نے سوچا کہ آپ کو یہ بھی بتائے کہ اس وقت جو پلاننگ سے ہمارے پروجیکٹ کی منظوری ہو چکی ہے, یا ہم نے آغاز کر لیا بلوچستان کے اندر, یا ہم اس مالی سال کے اندر ہی ان پروجیکٹ کے اوپر آغاز کریں گے, تو وہ کتنے بنتے ہیں. 3083 کلومیٹر کی سڑکیں ہم یہاں پہ بنانے جا رہے ہیں, 3083 کلومیٹر. اور اگر ہم پچھلی دو حکومتوں کی بات کریں تو انہوں نے مل کر 1325 کلومیٹر کی سڑکیں بنائی تھی. مطلب یہ کہ ان کے دگنے سے بھی زیادہ اس وقت صرف بلوچستان کے اندر ہم سڑکیں بنانے جا رہے ہیں. ٹوٹل جو بلوچستان میں اس وقت صرف کمیونیکیشن منسٹری کے اندر جو پروجیکٹس ہے اس کی لاگت بنتی ہے 250 ارب کی. 250 ارب کی پروجیکٹ اس وقت ہم وہاں پہ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ پرائم منسٹر کی قیادت میں اور پلاننگ کمیشن کو جو ذمہ داری ملی ہے, اور انہوں نے پھر آگے جو کمیونیکیشن منسٹری کو ٹارگٹ دیے ہیں, میں پورے قوم کو اور خاص کر ساؤتھ بلوچستان کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مغربی روٹ کے اوپر اللہ کا شکر ہے ہمارے دور میں آغاز ہو گیا. ہوشاب اواران M8 کا بھی آغاز ہو چکا, خزدار بسیما کا بھی آغاز ہو گیا, اور 3083 کلومیٹر کی سڑکیں انشاءاللہ اسی مالی سال کے اندر ہم یہاں پہ شروع کریں گے اور اس کی تکمیل بھی اپنے وقت کے اندر یقینی بنائیں گے. تو باقی منصوبوں کے علاوہ بھی اگر سڑکوں کی بات ہوتی ہے تو ہم نے 3 گنا ماضی کی حکومت ہے اور 10 سال جو ان کا دور تھا اس سے 2 سال کے اندر زیادہ سڑکوں کی تکمیل کی ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک تو اپنی جو شکریہ ہے ایز اے بلوچستانی اور بلوچستان کے طرف سے یہ بیان دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتی ہوں یہاں, کیونکہ 13 نومبر 2020 اگر دیکھا جائے ایک بہت ہی تاریخی دن تھا ہم سب کے لیے, صرف بلوچستان کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے. جو پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے اور جو احساس ہے, میں کہتی رہتی ہوں, وہ میرے پچھلے 20 سال جو میں نے سیاست میں گزارے ہیں, اٹس فار دا فرسٹ ٹائم کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک پرائم منسٹر خود اپنے کمپیشن, کنسیڈریشن اور سارے جتنے بھی پاکستانیز ہیں ان کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہے ہیں. اٹ واز پہلی دفعہ تاریخی اس لیے ہے کہ 47 سال بعد ایک پرائم منسٹر
KH ڈسٹرکٹ تربت آئے, اور 47 سال بعد میں اس لیے کہتی ہوں کہ ان سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو آئے تھے جنہوں نے ایکچولی لوگوں کے ساتھ ملے. مطلب پرائم منسٹر, اس کے درمیان میں نیچرلی ویو ہیڈ پرائم منسٹرز کمنگ ان اینڈ آؤٹ, لیکن وہ ہوائی ہیلی کاپٹرز میں دورے اپنے لگا کے نکل جاتے تھے, یا زیادہ اگر 1-2 گھنٹے آتے بھی تھے, they would just specific ایک ایریا میں جا کے اور وہاں سے نکل جاتے تھے. But this was the first time کہ ایک پرائم منسٹر آئے, عورتوں سے, بچوں سے, اسٹوڈنٹ سے, عوام سے, پبلک سے ایک ایسی انٹریکشن کی کہ وہاں کے لوگوں کی امیدیں, اور انشاءاللہ تعالی جو باتیں ہم اب کر رہے ہیں within 3 years, میرے خیال میں یا 4 سال کا ہمارا ٹارگٹ ہے, اس میں انشاءاللہ تعالی آن گراؤنڈ یہ چیزیں ایک حقیقت ہوں گی. اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کی انڈر سروڈ 9 ڈسٹرکٹس جو ودن بلوچستان بھی انڈر سروڈ ایریاز ہیں, اس لیے وہ ایریا ٹارگٹ کیا گیا ہے فیز 1 میں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہم سب کے لیے, اینڈ فار ایچ اینڈ ایوری پاکستانی. میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو پروجیکٹس ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں, یہ صرف اور صرف اس علاقے کے لوگوں کے لیے ہے. جو اکثر کہا جاتا ہے ایک نیریٹو بلوچستان میں کہ یہ جو بھی ہوتا ہے بلوچستان میں اگر فیڈرل کرتا ہے تو یہ یا تو پنجاب کے لیے کر رہے ہیں یا تو فیڈریشن کے لیے, پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. لیکن اس دفعہ اگر آپ دیکھیں جتنے بھی پروجیکٹس, جتنے بھی پروگرامز ہیں, وہ ان 9 ڈسٹرکٹس کے علاقے کے لوگوں کے لیے ہیں, ان کی زندگیاں بہتر بنانے اور تبدیل کرنے میں, اور ان کو مین سٹریم پاکستان کے ڈیولپمنٹ میں, پروگریس میں لانے کے لیے ہو رہے ہیں. سو دیز آر ہسٹوریکل تھنگز جو شاید ایک عام آدمی کو سمجھ نہیں آئے, لیکن ہم بلوچستان والوں کو اس کی اہمیت سمجھ آتی ہے. اس میں فردر اسد ول ایمفسائز بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میجر فریم ورک جو تھا, جس میں ہمیں میرے خیال میں 2 مہینے لگے ہیں دن رات. اسد عمر اینڈ ہز ٹیم, ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ ہم سب نے مل کے دن رات کوشش کی کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا ایک ہے اپنے لوگوں کے لیے, ایک جو احساس ہے اپنے لوگوں کے لیے, اس کو ہم آن گراؤنڈ ریالٹی میں کیسے چینج کریں. سو اٹس بین اے لاٹ آف ورک, انٹینسو ورک, اور الحمدللہ سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے کہ پیپر ورک ہو جاتا ہے لیکن وہ پیسے کہاں سے آئیں گے, اور خاص کر جن حالات میں ہم ہیں پاکستان میں, اس کے باوجود وہ پاکٹ آف منی بھی الحمدللہ از ویری مچ دیر. ڈیفنس پروڈکشن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم نے بھی تھوڑا بہت اپنا حصہ اس ساؤتھ بلوچستان پیکج میں ڈالا ہے, اینڈ اس میں بھی کافی ٹائم ہمیں لگا ہے, بٹ الحمدللہ اگلے ہفتے تک چیف منسٹر اور گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ ہم اپنا MOU سائن کرنے والے ہیں, اینڈ دیٹ از دی فرسٹ سنس پارٹیشن, فرسٹ شپ یارڈ کنسٹرکشن یارڈ بنے گا گوادر میں. میں کہتی ہوں سنس پارٹیشن کیونکہ پارٹیشن سے پہلے کراچی شپ یارڈ تھا, اس کے بعد 74 سال ہو گئے ہیں ہم نے کوئی شپ یارڈ یا کنسٹرکشن, شپ بریکنگ ہے بٹ شپ کنسٹرکشن نہیں ہے ہمارے پاس. سو اس کا بھی فائنل ہو گیا ہے, اور ہم نے یہ کیا ہے کہ وی آر ناٹ بائنگ دا لینڈ فرام گورنمنٹ آف بلوچستان, بلکہ ایکویٹی بیسس پہ یہ اگریمنٹ ہو رہی ہے. اور کیونکہ ہماری کنسرن ہے کہ بلوچستان کے یوتھ کو وہ انکریجمنٹ یا وہ حیثیت دیں جیسے باقی پاکستانی یوتھوں کے پاس ہے, اینڈ دیٹ از بیسکلی ان کو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ. سو اٹ ول بی ٹیکنیکل ایجوکیشن, اس کے ساتھ انڈسٹری, چاہے اسکل لیبر کی بات کریں یا جو جاب لیس انجینئرز ہیں ان کو ہم کس طرح یہ موقع دیں, اینڈ فرسٹ اینڈ پرائرٹی ٹو لوکل
پھر اس کے بعد نیچرلی بلوچستان, اور اس کے بعد پھر ہم پاکستان سے جو بھی ہیومن ریسورس کی ہمیں ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ ول بی پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ. تھینک یو زبیدہ. میں صرف آخر میں ایک دو دوبارہ سم اپ کرنے کے لیے, کیونکہ بیچ میں وہ دوسری وزیر اعظم کی پریس کانفرنس بھی آ گئی تھی, صرف میں دہرا دوں آخر میں, پاکستان کی تاریخ کا اس پاکستان کے پسماندہ ترین علاقے کے لیے سب سے بڑا ترقیاتی پروگرام, 3 سال کے اندر 600 ارب روپے 9 پاکستان کے پسماندہ ترین اضلاع کے اندر خرچ کیے جائیں گے. ایک مربوط حکمت عملی کے تحت کیے جا رہے ہیں, جو ایک نیا طریقہ کار ہے ہمارا کام کرنے کا, اور انشاءاللہ تعالی جب یہ کام مکمل ہوگا اس علاقے کے اندر آپ کو خوشحالی بھی نظر آئے گی. وہاں کی امن عامہ کی صورتحال پہلے سے بہتر ہوئی ہے, انشاءاللہ اس کے اندر مزید بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اور انشاءاللہ تعالی زمین پہ پاکستان کے پسماندہ ترین علاقے میں عمران خان کا جو نیا پاکستان کا خواب ہے وہ آپ کو پاکستان کے اس بلوچستان کے حصے کے اندر, پسماندہ ترین حصے کے اندر بھی حقیقت کی صورت میں نظر آئے گا. جی یہ آواز ہے بلوچستان کا ذکر ہے, اس سے ہم سے بھی کرتی رہی ہیں میڈم, چونکہ اس چیز کی گواہ ہیں ان کا کاروں کے پاس ہے. میں نے تو یہ بتایا ہے کہ وہ جتنے بھی دفعہ کا ذکر کیا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہوئی, اور اب یہ کتنے مطمئن ہیں. دوسرا یہ کہ آپ نے نوجوانوں کو ذکر کیا بلوچستان کے حوالے سے, بہت اچھی بات ہے, مطلب وہ بھی پاکستان کا مطلب ہو ہے. باقی جو نوجوان ہیں جو پچھلے 2.5 سال سے وہ آپ کی طرف منتظر ہیں, ان کے لیے بھی کوئی ایسے خوشخبری بتانے کا تاکہ وہ بھی مطلب آپ کی شاید اس سے مستفید ہو جائیں. دیکھیے, جہاں تک آپ کا پہلا حصہ ہے سوال کا, وہ ظاہر ہے مطمئن پوری طور پہ نہیں ہے. زبیدہ سے میں کہہ دوں گا, ریکویسٹ کروں گا زبیدہ صاحبہ سے کہ یہ کامنٹ کر دیں, کیونکہ ظاہر ہے یہ اس علاقے سے, یہ صرف بلوچستان کے کسی عمومی علاقے سے نہیں بلکہ وہ علاقہ جو آج کل ساری دنیا کی نظر میں وہاں سے ہے. زبیدہ آپ کامنٹ کر دیں. میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ دا ڈفرنس بٹوین پریویس, اور وہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی کے دور میں آغاز حقوق بلوچستان کی ایک پیکج دی گئی تھی, جو کہ صرف اور صرف ایڈوکیشن کے حوالے سے کچھ ٹیچرز کو اپوائنٹ کیا گیا تھا. اسی طرح کچھ ہمارے انجینئرز جو لوکل تھے سوئی گیس میں, ان کو اپوائنٹ کیا تھا. بٹ دا پرابلم دین اور ابھی تک جو ایجیٹیشن آپ لوگوں نے شاید دیکھا بھی ہوگا کہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھا, اور جب تک حکومت تھی تو وہ چلتا رہا. اس کے بعد ریگولرائزنگ مین سے ان کو انٹیگریٹ کرنا, ان کے جابز کی کنٹینیوٹی کے حوالے سے بات, وہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا. وہ چھوڑ گئے, گورنمنٹ ختم ہو گئی, یہ سارا کچھ ختم ہوا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 13 انجینئرز ابھی 1.5 سال سے بیچارے احتجاج کر رہے ہیں سوئی کے اپنے بگٹی, اور ان کے ابھی تک بٹوین کورٹس اینڈ گورنمنٹ اینڈ سوئی سدرن گیس کے وہ چلا آ رہا ہے. تو یہ جو پیکج ہے, دس ول ناٹ بی دا سیم کائنڈ کو جو پہلے تھا. تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسے کمپریہنسو ہے کہ ان کے فیوچر کا بھی کیوں آپ کو اعتماد زیادہ ہونا چاہیے, اور خاص طور پر اس علاقے کے لوگوں کو زیادہ اعتماد ہونا چاہیے. ہم نے اس کے اندر صرف جو ترقیاتی پیکج بنا ہے یا منصوبہ بنا ہے, اس کے اندر صرف منصوبے نہیں آئیڈینٹیفائی کیے. ہم نے اس کے لیے جو گورننس سٹرکچر ہے خصوصی طور پہ جس کو لیڈ کریں گے چیف منسٹر بلوچستان, اس کے اندر پلاننگ کمیشن وفاقی جو ہے وہ بھی اس کا حصہ ہے, اور ادارے اس کا حصہ ہیں. تو پورا ایک گورننس سٹرکچر بھی اس کے لیے بنایا ہے جو مستقل طور پر اس کی جو پروگرس ہے اس کو دیکھتا رہے گا. جہاں تک آپ نوجوانوں کی دوسری بات کریں, جی کل میں آ رہا ہوں, کل وزیر اعظم کے ساتھ تھے ہم فیصل آباد میں. یہ وہ شہر ہے جہاں میں آج سے 2-3 سال پہلے جاتا تھا, تو یہ صورتحال تھی کہ جو پاور لومز لگی ہوئی تھی اس کا لوہا جو ہے وہ اسکریپ کی دام کے اوپر بیچا جا رہا تھا. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہوئے تھے. اور کل ہم وہاں کی جو سرمایہ کار ہیں, جو وہاں کے انڈسٹریلسٹ ہیں, ان سے سن رہے تھے کہ جی لوگوں کی کمی پڑ گئی ہے, مزدور اس وقت کم ہمیں مل رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ سارے پاکستان سے آپ کو ایسی آواز آتی ہوئی نظر آئے گی. جی یہ جو آپ جنوبی اضلاع کا ذکر کر رہے ہیں, وہاں پہ انفراسٹرکچر بھی اتنی ہی زیادہ ہے. آپ کو پتا ہوگا چند ماہ پہلے بھی کچھ واقعات ہوئے اور مسلسل واقعات ہو رہے ہیں, اور ان منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے سیکورٹی انتہائی ضروری ہے. سیٹ پیک کے لیے تو پہلے سیکورٹی بنا
जाएगी, इनको क्यों कैसे किया जाएगा, वहाँ पे काम करने वालों की एतमाद कैसे दिलाया जाएगा कि वो वहाँ पे काम करें, वो क्यों है? जाहिर है जो उसकी जो लीड है वो तो बलूचिस्तान हुकूमत के पास है, लेकिन हमारे जो अस्करी इदारे जो हैं उनकी भरपूर सपोर्ट उनको हासिल है। सदर्न कमांड की पूरी सपोर्ट सिक्योरिटी के लिहाज से भी हासिल है उनको। वहाँ पर 3 मुख्तलिफ फॉर्मेशंस हैं जो इन 9 अजला के अंदर ऑपरेट करते हैं, उसमें 33rd डिव है, 44th डिव है और IGFC साउथ है। तो वो इसका बाकायदा तौर पे बिल्कुल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करें। लेकिन मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आपके सवाल से एक चीज आती है, मुझे ये बताएं कि सिक्योरिटी होगी तो तरक्की होगी या तरक्की होगी तो सिक्योरिटी होगी? ये दोनों एक दूसरे के लाजिम और मलजूम है। ये हमने पाकिस्तान का क्या सिलसिला कार बनाया हुआ है कि पहले नौजवानों को ना तालीम दो, ना रोजगार दो, फिर जो वो अपने हकूक के लिए खड़े हो जाएं तो फिर टैंक भेज दो और F-16 भेज दो, उन पे बमबारी करो, और जो खुद ना कंट्रोल होने तो फिर अमेरिका से जो है वो ड्रोन अटैक्स उनके ऊपर कराना शुरू कर दो। क्या किया आपने फाटा के अंदर, क्या किया आपने सवात के अंदर? सवाई तबाही फैलाने के आपने किया क्या? ये कोई तरीका होता है मुल्क चलाने का? उनको बाइख्तियार करें, उनको रोजगार दें, उनको पूरा पाकिस्तानी, उनको वही हिस्सा दें, मौका दें पाकिस्तानी होने का जो इस्लामाबाद, लाहौर और कराची वाले को है। इंशाअल्लाह ताला वो हमसे ज्यादा बेहतर काम करके दिखाएंगे। ये जो कहा जा रहा है कि बलोचिस्तान में सियासी तब्दीली का आगाज होने जा रहा है, तो उस वजह से तो नहीं है कोई सियासी जो कमजोरी है आपकी, उसको दूर करने के लिए 2 साल के बाद बलोचिस्तान का गया? नहीं, इसकी पहली बात तो ये काम जो है बलूचिस्तान से शुरू नहीं हो रहा। सबसे पहले काम जो है फाटा से शुरू हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद हम कराची पहुंचे, अभी जनूबी बलूचिस्तान है, इसके बाद शुमाली बलूचिस्तान, हमने अंदरून सिंध काम करना है, हमने गिलगित बल्तिस्तान काम करना है। पंजाब का मैं जिक्र नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो सबसे बड़ा आबादी का हिस्सा है पाकिस्तान का, वो तो है ही है। पंजाब को तो अटेंशन मिलती है और इंशाल्लाह ताला आगे भी पंजाब में काम होता रहेगा, बड़े बड़े मंसूबे वहां पे भी आ रहे। तो ये सारे पाकिस्तान, ये है इमरान खान का विजन। मैं दोबारा दोहराऊंगा, क्या बोलते हैं इमरान खान, क्या बोलते नहीं है, क्या दिल से यकीन करते हैं? मैंने कमजोर तरीन पाकिस्तानी को और पसमानदा तरीन पाकिस्तान के इलाके को उठाना। सर ये हो सकता है कि PDM की, क्योंकि मैंने उस दिन रजाकारों की रिक्वेस्ट भी की थी कि कोई रजाकार हमें चाहिए कि बयानिया बेचारा जो जख्मियों के लहू लुहान आखिरी सांस उनका गिरा हुआ है उसको दफनाने के लिए टूट फूट का वो शिकार होने जा रहे हैं, वो एक दूसरे से ज्यादा लड़ते हैं, हमारे पर तोपें उनकी कम होती हैं। तो हो सकता है कि उनमें से वो गिर गिर के जो है हमारी हुकूमत की तरफ आनी हो, ये तब्दीली तो शायद हो जाए। आगाज़े बलूचिस्तान के हवाले से जब काम हुआ तो 5 पॉलिटिकल इशूज थे, शायद सुना है जिन पर काम हुआ था, लेकिन उसके बावजूद शिकायत आती रही। आप इसको कैसे साफ शफाफ बनाएंगे कि बाद में अगली हुकूमत आकर या अगर आपकी हुकूमत आती है शिकायत ना हो, और जैसा कि जुबैदा जलाल भी वहाँ से रही हैं, ये भी आकर अगली हुकूमत में आप उस हुकूमत के साथ मिलकर बैठ कर ये कहें कि गुज़श्ता हुकूमतों ने अच्छा नहीं किया? अगर अच्छा नहीं करेंगे तो मुझे यकीन है जुबैदा जलाल सच बोलने वाली हैं, वो यही कहेंगे कि इन्होंने वादा किया था नहीं किया। सच ही बोलना चाहिए हमेशा। लेकिन देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा तजुर्बा जो है ना वो 2 बुनियाद पर रहा है। एक तो जब आप मंसूबे अलग अलग करते हैं ना तो उनका आपस में रब्त पैदा नहीं होता, और जो पूरा भरपूर फायदा होना चाहिए उस इलाके के अवाम को वो नहीं होता। और जब ये भी शिकायत पैदा होती है कि बलूचिस्तान वाले बोलते हैं कि अच्छा जी आप गवादर से बनाएंगे और M5 बना के ले जाएंगे तो हमारा उसमें क्या फायदा है। इस पूरे प्रोग्राम का जो मरकज हमने बनाया था, अगर हमारी प्रेजेंटेशन भी आप देखें तो उसके अंदर आपको नजर आएगा, वो मरकज है उन 9 अजला के नौजवान, ये मरकज है और वहां के जो अवाम है। तो और उसको मजबूत तरीके से बनाया गया और उसके लिए खास तौर पे गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी बनाया गया है। इंशाल्लाह ताला हम वक्तन फवक्तन आपको इसकी प्रोग्रेस से आगाह भी करते रहेंगे। ये बताइए कि जो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मारलाई की जो प्रक्रिया चल रही है, ये हुकूमत के जो बाकी टाइम है ये जिक्र चलता रहेगा या कोई वक्त आएगा कि अवाम के बारे में भी कोई इस वक्त जो अवाम की हालत बदली है उस हवाले से भी आप? सर पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं कि माशाल्लाह बेहतरीन मास्क पहना हुआ है। ये मैं आपसे चुराऊंगा इंशाल्लाह इसमें से जबरदस्त। अगर जिनको नहीं नजर आ रहा पाकिस्तान का झंडा है इनके मास्क के ऊपर जबरदस्त। अच्छा सर जी देखें, हम तो
عوام کے کام پہ لگے ہیں، اس لیے بھی ہم آپ کے ساتھ کیا بات کریں. اور یہ جیسے زبیدہ جلال بتا رہی ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں یہ دل سے محنت کی ہے ہم نے اس پیکج کے اوپر، کیونکہ یہ وہ پاکستانی ہے جن کا حق بنتا ہے، واقعی میں حق بنتا ہے اس ریاست کے وسائل کے اوپر. تو ہم تو عوام کے کام کر رہے ہیں. وہ جب کل بھی آپ نے دیکھا وزیر اعظم عام کھڑے تھے، آپ نے دیکھیں میں ایک انڈسٹری کے بیک گراؤنڈ سے ہوں، میں بزنس کے بیک گراؤنڈ سے ہوں، 27 سال میں جو کارپوریٹ سیکٹر کے اندر رہا ہوں. ہم بہت بیٹھے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ میٹنگز کے اندر. میں سچی بات ہے میں نے اتنی مثبت باتیں کبھی پرائیویٹ سیکٹر سے نہیں سنی جو ہم کل سن کے آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے ان کے کوئی مسائل حل ہو رہے ہیں تو یہ مثبت باتیں کر رہے ہیں. سو ہم تو اس پہ لگے ہوئے ہم کام کر رہے ہیں. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے مجھے پتہ نہیں معاذرائی ہے کس بات کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز پر بات کرنے کو تیار ہیں. حکومتوں کو کام ہوتا ہے دروازے کھلے رکھنا. ہمارے دروازے کھلے ہیں. آپ آئیے جس چیز پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام کے جس مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں اب ہم سے بات کریں. ہم NRO نہیں دیں گے. ہم صرف یہی کہتے ہیں نا، ہم NRO نہیں دیں گے. ان کا تو اس وقت دعویٰ یہ ہے کہ ہم NRO مانگ نہیں رہے، تو پھر معاذرائی کس بات کی ہے؟ وہ اور بات ہے کہ جب حقیقی طور پہ آخری دفعہ ہم بیٹھے تھے دسمبر کے اندر فاٹف کے قوانین کے لیے ہم بیٹھے تو سامنے انہوں نے ہمارے ایک فہرست رکھ دی کہ یہ نیب قوانین میں 34 شک کے اندر ترمیم آپ کریں گے اور جو شکنجے میں پکڑے گئے ہیں چوری کرتے ہوئے ان کو بچائیں گے تو پھر ہم آپ سے فیٹف کے اوپر بات کریں گے، ورنہ ہم بات کرنے کو تیار نہیں. آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اسلام آباد آپ کور کرتے رہے ہیں حکومتوں کو. 2008 میں ختم ہوا تھا مشرف صاحب کا وقت، 12 سال گزر گئے. میرے خیال میں اسلام آباد میں کوئی 3 سے 4 مہینے ایسے نہیں گزرتے جس کے اندر یہ افواہ نہ گردش کر رہی ہو کہ حکومت جانے والی ہے. 12 سال بھی گزر گئے، اگلے 3 سال بھی گزر جائیں گے. اپوزیشن والے میں تو بڑا خوش ہوں اسی چکر کے اندر لگے رہے، یہ اپنا ٹائم برباد کرتے رہے. ورنہ اگر یہ سمجھدار ہو گئے تو یہ اگلے الیکشن کی تیاری نہ کرنی شروع کر دیں، کیونکہ اگلے الیکشن سے پہلے بدلنا کچھ نہیں ہے. تھینک یو جی. اسلام آباد میں وفاقی وزراء نیوز کانفرنس کر رہے تھے جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ خواتین اور بچوں کی غذائی قلت کے حوالے سے حکومت نے اقدامات کیے ہیں. بلوچستان میں 3